بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا دی ہوں، آپ ڈیری میدان دیکھ رہے ہیں۔ کچھ اہم معاملات پہ آپ سے بات کرنی ہے۔ پی ٹی ایم کا جو ایک جرگہ ہونے جا رہا ہے یا عدالت لگنے جا رہی ہے 11 اکتوبر کو، اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ حکومت پاکستان نے پشتون تحفظ موومنٹ پہ پابندی لگائی ہے، اور آج کی خبر یہ ہے کہ ضلع خیبر کی انتظامیہ نے، ڈپٹی کمشنر نے ایک اعلامیہ جاری کیا ہے، ایک حکم نامہ جاری کیا ہے، جس کے مطابق ایک مہینے کے لیے ہر قسم کے اجتماعات پر پابندی ہوگی۔ اس نوٹیفیکیشن کے مطابق موجودہ سیکیورٹی صورتحال اور تھریٹ الرٹ کے پیش نظر ضلع بھر میں دفعہ 144 نافذ کر دیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر خیبر کیپٹن ریٹائرڈ ثناء اللہ خان نے اعلامیہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ضلع بھر میں غیر قانونی اور 5 سے زیادہ افراد کے اجتماع پر 9 اکتوبر سے 7 نومبر تک 30 دنوں کے لیے پابندی ہوگی۔ 11 اکتوبر سے پہلے یہ پابندی ظاہر ہے کہ بہت زیادہ معنی رکھتی ہے، اور اس سے پہلے جب یہ شیلنگ کی گئی تو اس حوالے سے بھی صوبائی حکومت پر انگلیاں اٹھائی گئی تھیں، لیکن یہ بتایا گیا تھا کہ یہ وفاقی حکومت کے احکامات کے تحت یہ کیا گیا ہے۔ پھر اس میں ہم نے وفاقی وزارت داخلہ کا ایک نوٹیفیکیشن دیکھا، پھر ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا حکومت کا ایک نوٹیفیکیشن دیکھا، اور اس کے بعد پھر کہا گیا کہ جی صوبائی حکومت نے ایسا کیوں کیا ہے۔ لیکن اب جو دفعہ 144 سے ظاہر ہے کہ ڈپٹی کمشنر نے جاری کیا، اور ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ صوبائی حکومت کے ماتحت ہے، تو یہاں بہت زیادہ امتحان سے دوچار ہے تحریک انصاف اور تحریک انصاف کی صوبائی حکومت۔ اسی حوالے سے مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا ایک بیان جو ہے میڈیا کو جاری کیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت آئین اور قانون کی پاسداری کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ وفاقی حکومت نے ایک تنظیم کو کالعدم قرار دیا ہے۔ ہم پاکستان اور اس کے ایجنڈے اور آئین کے محافظ ہیں۔ ہمیں دفاعی اداروں کی دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں اور قربانیوں پر فخر ہے۔ قابل افسوس بات یہ ہے کہ وفاقی نمائندے اس وقت منہ چھپائے پھر رہے ہیں۔ حکومتی اتحاد کے نمائندوں نے ان ایشوز پر چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ کہاں ہیں نام نہاد پرچی گورنر کنڈی، امیر مقام اور حکومتی اتحاد کے دیگر نمائندے؟ بیرسٹر سیف نے کہا کہ یہ کیوں وفاقی حکومت کی قرار شدہ کالعدم تنظیم کے بارے میں بات نہیں کر رہے؟ کیا وجہ ہے کہ صوبائی اسمبلی میں بھی ان پارٹیوں کے نمائندے کوئی بات نہیں کر رہے؟ بیرسٹر سیف نے کہا کہ مینڈیٹ چور حکومت مخالفانہ بیانات دے رہی ہے اور اس حساس موضوع پر اپنی سیاست چمکا رہی ہے۔ آج پرچی گورنر کے بھائی اور پیپلز پارٹی کے ایم پی اے احمد کنڈی نے کالعدم تنظیم کے حوالے سے اقدامات پر تنقید کی۔ احمد کنڈی نے باقاعدہ ایک تحریک التوا خیبر پختونخوا اسمبلی میں جمع کرائی ہے کہ جو شیلنگ کی گئی تھی پشتون تحفظ موومنٹ کے اس جرگہ والے مقام کے اوپر، اور ٹینٹ اکاڑے گئے تھے یا ان کو آگ لگائی گئی تھی یا فائرنگ کے واقعات ہوئے تھے، تو اس کے خلاف تحریک التوا، اور اس تحریک التوا میں مطالبہ کیا تھا احمد کنڈی نے، جو گورنر خیبر پختونخوا کے بھائی ہیں، کہ معمول کی کارروائی روک کر صوبائی اسمبلی میں اس معاملے پر بحث کی جائے۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اسپیکر صوبائی اسمبلی میں بابر سلیم سواتی نے احمد کنڈی کو یہ کہا ہے کہ یہ موجودہ جو حالات ہیں اس میں یہ مناسب نہیں ہے کہ پی ٹی ایم کے اس معاملے کے اوپر صوبائی اسمبلی کے اندر بحث کی جائے۔ بہرحال ایک عطا اللہ تارڑ نے بھی اس حوالے سے بات کی ہے، جو مرکزی وزیر اطلاعات ہیں پاکستان کے۔ انہوں نے کہا کہ 6 ماہ کی جو سرگرمیاں ہیں وہ پاکستان مخالف رہی ہیں پشتون تحفظ موومنٹ کی، اور انہوں نے پاکستان کا جھنڈا جلایا، بیرون ملک جو پاکستانی سفارت خانے ہیں ان پر حملے کیے گئے، اور انہوں نے پاکستان مخالف بیانیہ بنایا۔ باقاعدہ ثبوتوں کے بعد جو ہے کالعدم قرار دیا جاتا ہے کسی بھی تنظیم کو، کسی بھی جماعت کو، اور کہاں سے فنڈنگ ہو رہی ہے پی ٹی ایم کی، ان سارے حوالوں سے تحقیقات کی جائیں گی۔ اب جمعیت علماء اسلام کے حوالے سے یہ اطلاع دی ہے منظور پشتین نے کہ جمعیت علماء اسلام اپنا وفد جو ہے یہ اس جرگے میں بھیج رہا ہے، لیکن جمعیت علماء اسلام کے جو صوبائی ترجمان ہیں ان کی طرف سے، جو ان کی مرکزی تنظیم ہے، ان کی طرف سے باقاعدہ ایسا کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا۔ البتہ جو کامران مرتضیٰ ایڈوکیٹ صاحب ہیں، انہوں نے ایک ٹی وی شو میں یہ کہا تھا کہ غالباً جے یو آئی کے لوگ اس میں شریک نہیں ہو رہے، لیکن منظور پشتین کا جو ٹویٹ ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جمعیت علماء اسلام کی قیادت کی طرف سے منظور پشتین کو یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ جمعیت علماء اسلام کی نمائندگی اس جرگے میں ہوگی۔ عوامی نیشنل پارٹی نے باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ وہ اس جرگے میں
شرکت کرے گی۔ میاں افتخار حسین جو عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر ہیں یہ اس میں شریک ہوں گے۔ ایمل ولی خان نے باقاعدہ اس بات کی تصدیق کی ہے، اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ پختونوں کے حقوق کے لیے جو بھی ایکٹیویٹی ہوگی اس میں عوامی نیشنل پارٹی جو ہے وہ صف اول میں نظر آئے گی۔ اور جو پابندی لگائی گئی ہے یہ عوامی نیشنل پارٹی کا ایک موقف سامنے آیا ہے کہ یہ بدنیتی کے اوپر مبنی ہے اور یہ ایسی سرگرمیاں جو ہیں اور ایسی پابندیاں جو ہیں یہ ریاست اور پشتون نوجوانوں کے مابین فاصلوں میں اضافہ کرے گی۔ اب یہ ساری صورتحال جو ہے دیکھنا اب یہ ہے کہ جو پابندی کے بعد یا دفعہ 144 کے بعد یا اگر مزید بھی کارروائی ہوتی ہے تو اس کے بعد مختلف سیاسی جماعتوں جن کو باقاعدہ دعوت مل چکی ہے ان کی طرف سے گریز جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے کہ شاید وہ اس جرگے میں یا عدالت میں شرکت نہ کریں، یا مرکزی جو لیڈرشپ ہے جیسے عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر ایمل ولی خان ہیں، لیکن ایمل ولی خان خود اس وفد کی قیادت نہیں کریں گے، وہ بھیجیں گے اپنی صوبائی تنظیم کو اور اس صوبائی تنظیم کے وفد کی قیادت کریں گے صوبائی صدر ایمل ولی خان۔ اسی طرح ہو سکتا ہے جمعیت علماء اسلام بھی اپنے صوبائی رہنماؤں میں سے کسی کو بھیجیں، ایک وفد بنائیں۔ یہ عطاء الحق درویش کی جو صوبائی جنرل سیکرٹری ہیں ان کی سربراہی میں بھی وفد ہو سکتا ہے، جو صوبائی امیر ہیں مولانا عطاء الرحمن ان کی سربراہی میں بھی ایک وفد جو ہے وہ تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ تحریک انصاف کے رہنماؤں کو باقاعدہ دعوت دی جا چکی ہے منظور پشتین کی طرف سے۔ آپ نے بڑے خوشگوار تصویر بھی دیکھی ہوگی منظور پشتین کی اور اسد قیصر کی، لیکن انہی اسد قیصر صاحب سے جب آپ پشاور میں ایک صحافی نے سوال پوچھا کہ تحریک انصاف نے کیا فیصلہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم پہلے ایجنڈا دیکھنا چاہیں گے پی ٹی ایم کے اس پشتون نیشنل یا قومی عدالت کا جو ایجنڈا ہے وہ کیا ہے، اگر ایجنڈا واضح ہے تو اس کے بعد پھر ہم مشاورت کے ساتھ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے اس میں شرکت کرنی ہے یا شرکت نہیں کرنی۔ ساتھ ہی ساتھ جب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان گنڈاپور سے ملاقات ہوئی تھی منظور پشتین کی، تو اس کے بعد ان کے سوشل میڈیا ترجمان نے ایک تصویر علی امین خان گنڈاپور کی جاری کی تھی جس میں علی امین وہی ٹوپی پہنے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جس ٹوپی کا استعمال منظور پشتین عموماً کرتے ہیں اور جس ٹوپی کو پی ٹی ایم کے ساتھ جو ہے وہ جوڑا گیا ہے، نتج کیا گیا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی ایم کا کیا مستقبل ہے، پی ٹی ایم کی اس بڑی سرگرمی کا کیا مستقبل ہے۔ 3 دن کی یہ سرگرمی ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ پشتونوں کے مسائل پہ بات ہوگی، پشتونوں کے جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی ان کے ساتھ سلوک روا رکھا گیا یا جس طرح بھی ہوا قبائلی علاقوں میں ہوا یا جہاں جہاں پہ پشتون آباد ہیں ان کے ساتھ جس طریقے سے مظالم کیے گئے مبینہ طور پر، وہ سارے ان سارے مظالم کے حوالے سے مسائل کے حوالے سے بات ہوگی اور پھر آخر میں مختلف سیاسی جماعتوں کے جو رہنما ہیں وہ پھر تقریریں کریں گے اور کوئی ان مسائل کا کوئی حل جو ہے کسی اعلامیہ کی صورت میں پیش کیا جائے گا۔ شاید کچھ لوگوں کو خدشات یہ ہیں کہ یہ پشتون تحفظ موومنٹ جو ہے 11 اکتوبر سے شروع ہونے والی اس سرگرمی کو جو 13 اکتوبر کو ختم ہوگی کوئی بڑا اعلان کرنے جا رہی ہے، مطلب خدشات بہت زیادہ اس حوالے سے ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ ٹی ٹی پی نے سیز فائر کا اعلان کیا ہے، 5 روزہ سیز فائر 9 سے 13 اکتوبر تک کہ سیز فائر ہوگا۔ خیبر ڈسٹرکٹ میں جہاں پہ یہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے پی ٹی ایم کی، یہاں پر کوئی حملہ نہیں کیا جائے گا فورسز کے اوپر۔ ٹی ٹی پی کا یہ جو سیز فائر کا اعلان ہے یہ بڑا معنی خیز ہے۔ ٹی ٹی پی اور پی ٹی ایم کا جو کام کرنے کا انداز ہے وہ اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک جو ہے وہ پرامن جدوجہد پر یقین رکھتی ہے اور دوسری یعنی ٹی ٹی پی جو ہے وہ مسلح جدوجہد پر یقین رکھتی ہے۔ تو اس حوالے سے بھی کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ٹی ٹی پی نے کس مقصد کے حصول کے لیے یہ اعلان کیا ہے۔ ساتھ ہی جو ایک معاملہ چل رہا ہے پاکستان کے اوپر جو ایک دباؤ ہے سیکیورٹی کے حوالے سے کہ چینی جو شہری ہیں ان کے تحفظ کے لیے پاکستان نے جو اقدامات اٹھانے تھے وہ شاید اس طریقے سے نہیں اٹھائے جا سکے جس طریقے سے چین چاہتا تھا۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں کابینہ کا اجلاس ہوا اور اس میں بھی انہوں نے کہا کہ یہ
جو کراچی میں حال ہی میں واقعہ ہوا ہے جس میں 2 چینی شہریوں کی ہلاکت ہوئی ہے، یہ سی پیک منصوبے کو سبوتاش کرنے کی سازش ہے۔ اور جو 26 مارچ کا بشام شانگلہ کا واقعہ ہوا تھا جس میں خودکش حملے میں 5 چینی انجینئرز کو بشمول ایک خاتون کے مارا گیا تھا، تو اس کے بعد وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ ہم نے نئے ایس او پیز بنائے تھے، نئے سرے سے فول پروف انتظام کیے تھے اس کے لیے غیر ملکی شہریوں کی حفاظت کے لیے، لیکن اس کے باوجود یہ کراچی والا واقعہ ہو گیا۔ اس حوالے سے پاکستان کو شرمندگی ہے، اور چینی حکام کے ساتھ ان کے براہ راست رابطے ہیں۔ چینی سفارت خانے بھی وزیراعظم شہباز شریف گئے، انہوں نے اظہار یکجہتی بھی کیا اور ان کو چینی حکومت کو یقین بھی دلایا کہ پاکستان اس حوالے سے تحقیقات کرے گا، اور جو بھی اس سلسلے میں تنظیمیں سرگرم ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ بلوچستان کی اکثر جو کالعدم تنظیمیں ہیں وہ ان حملوں کے پیچھے ہیں۔ کراچی میں بہت زیادہ ایسے واقعات ہوئے ہیں، خیبر پختونخوا میں ہوئے ہیں، القاعدہ اور ٹی ٹی پی کے حوالے سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے بھی ماضی میں اس طرح کے حملے ہوئے ہیں۔ سوات میں باقاعدہ غالباً 3 انجینئرز کو، چینی انجینئرز کو اغوا کیا گیا تھا کسی زمانے میں جب طالبان کا بڑا کنٹرول تھا سوات میں۔ تو خیبر پختونخوا کی بات کریں یا پورے ملک کی بات کریں تو پورے ملک کے طول و عرض میں چینی مفادات پر حملے ہوئے ہیں۔ گوادر پورٹ کی اہمیت کے حوالے سے آپ بات کریں یا سی پیک منصوبے کے حوالے سے بات کریں تو کچھ عناصر ایسے ہیں کہ وہ اس منصوبے کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پاکستان اور چین کے مابین غلط فہمیاں پیدا کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ صرف پاکستان میں ایسا نہیں ہے، جو تقریباً 5.5 لاکھ جو چینی شہری ہیں وہ بیرون ملک کام کرتے ہیں، یعنی وہ چین سے باہر کام کرتے ہیں، مختلف ممالک میں کام کرتے ہیں، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، مختلف ممالک کے اندر چینی شہریوں یا چینی ماہرین یا چینی انجینئرز کے اوپر حملے ہوتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ چین ایک بڑھتی ہوئی جو ہے اقتصادی قوت ہے، ابھرتی ہوئی اقتصادی قوت ہے، اور دنیا کی بہت بڑی بڑی جو طاقتیں ہیں یہ چین کے اس جو اس کی ترقی کا عمل ہے اس سے خائف بھی ہیں۔ خیبر پختونخوا میں بھی امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے خصوصاً جو غیر ملکی انجینئرز ہیں یا جو چینی ماہرین یا شہری ہیں ان کی حفاظت کے لیے، ان کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے ایک غیر معمولی اجلاس علی امین خان گنڈاپور کی صدارت میں ہوا، اور اس اجلاس میں چیف سیکرٹری، آئی جی پی، ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ کے علاوہ متعلقہ اداروں کے حکام نے بھی شرکت کی۔ متعلقہ کمشنرز اور آر پی اوز بذریعہ ویڈیو لنک کے اس اجلاس میں شریک ہوئے، اور ساتھ ساتھ جو مختلف پروجیکٹس چل رہے ہیں جس میں غیر ملکی کام کر رہے ہیں، خصوصاً چینی جو انجینئرز کام کر رہے ہیں، ان کی سیکیورٹی کے معاملات کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔ صوبے میں کام کرنے والے جو چینی باشندوں کے لیے سیکیورٹی انتظامات ہیں اور جو مسائل ہیں، جو چیلنجز ہیں، ان پر وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو تفصیلی ایک بریفنگ دی گئی، اور بتایا گیا کہ مجموعی طور پر 24 ایسے منصوبے ہیں کہ جن میں چینی باشندے کام کر رہے ہیں۔ چینی باشندوں کی سیکیورٹی کے لیے اسپیشل سیکیورٹی یونٹ کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، اس بریفنگ میں بتایا گیا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ ان ترقیاتی منصوبوں پر کام کرنے والے چینی باشندوں کی سیکیورٹی کے لیے مجموعی طور پر 8,578 سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ چینی باشندوں اور دیگر غیر ملکیوں کی سیکیورٹی کے لیے فارن سیکیورٹی ڈیش بورڈ مکمل طور پر فعال ہے۔ صوبے میں کام کرنے والے چینی باشندوں کی سیکیورٹی صوبائی حکومت کے لیے انتہائی اہم ہے، یہ کہنا تھا سردار علی امین گنڈاپور کا، اور انہوں نے کہا کہ اس پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ صوبے میں غیر ملکیوں کے تحفظ میں غفلت یا کوتاہی ناقابل برداشت ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ تمام متعلقہ حکام اس سلسلے میں اپنے فرائض کی بطریق احسن انجام دہی کو یقینی بنائیں۔ چینی باشندوں کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے متعلقہ اداروں کے درمیان کوآرڈینیشن کے نظام کو مزید بہتر بنانے کی ہدایت بھی وزیر اعلیٰ نے کی، اور متعلقہ کمشنرز، آر پی اوز اور اسپیشل سیکیورٹی یونٹ چینی باشندوں کی سیکیورٹی انتظامات سے متعلق ہر ہفتے 2 دفعہ اجلاس منعقد کریں۔ وزیر اعلیٰ نے یہ ہدایت کی۔ اس سلسلے میں ہفتہ وار سیکیورٹی آڈٹ کر کے اس کے نتیجے میں سیکیورٹی کو بہتر بنانے کے لیے ضروری اقدامات اٹھائے جائیں۔ علی امین گنڈاپور نے یہ بھی ہدایت کی کہ ان اجلاسوں کی رپورٹس آئی جی پی، چیف سیکرٹری اور سی ایم آفس کو بھیجی جائیں۔ چینی باشندوں کی نقل و حرکت کے لیے روڈ کلیئرنس اور دیگر حفاظتی اقدامات کو ہر لحاظ سے یقینی بنایا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے یہ بھی ہدایت کی کہ غیر ملکی باشندوں کی این او سیز کی تصدیق کے لیے موٹر ویز پر چیک پوسٹیں
قائم کی جائیں۔ صوبے میں چینی باشندوں سمیت دیگر غیر ملکیوں کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے ماہانہ اجلاس منعقد کروں گا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے یہ کہا، اور یہ بھی کہ وفاقی حکومت بھی صوبے میں اہم ترقیاتی منصوبوں پر کام کرنے والے چینی انجینئرز کی سیکیورٹی کے لیے بلٹ پروف گاڑیوں کی فراہمی کے لیے وسائل فراہم کرے، یہ مطالبہ کیا علی امین گنڈاپور نے وفاقی حکومت سے، اور اس سلسلے میں وفاقی حکومت کے متعلقہ حکام کو مراسلہ ارسال کرنے کی ہدایت بھی کی۔ اجلاس میں چینی باشندوں کی سیکیورٹی کے لیے درکار گاڑیوں کی فوری خریداری کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ ضرورت پڑنے پر ان کی نقل و حرکت کے لیے صوبائی حکومت کے ہیلی کاپٹر سمیت کرائے پر ہیلی کاپٹر استعمال کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ صوبائی حکومت صوبے کی ترقی میں چین کے تعاون کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے، علی امین خان گنڈاپور نے یہ کہا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اہم ترقیاتی منصوبوں پر عمل درآمد کے سلسلے میں چینی انجینئرز کا اہم کردار ہے۔ صوبائی حکومت یہاں ترقیاتی منصوبوں پر کام کرنے والے چینی انجینئرز کی سیکیورٹی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گی۔ صوبائی حکومت اس سلسلے میں چینی باشندوں کو مکمل تعاون فراہم کرے گی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے یہ کہا۔ اور علی امین خان گنڈاپور آج دوبارہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں پیش ہوئے۔ انہوں نے جو ہے تقریر کی، ایک بار پھر انہوں نے اسلام آباد پر دھاوا بولنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے دھمکی دی کہ اگلا ٹارگٹ جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف کا بیڈ روم ہے۔ آئی جی اسلام آباد کو فوری طور پر ہٹانے کا انہوں نے کہا، اور انہوں نے کہا کہ اگر نہ ہٹایا گیا تو ہم اگلی مرتبہ ان کو ہٹانے کے لیے اسلام آباد پر دھاوا بولیں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے پوری جو گمشدگی سے لے کر دوبارہ منظر عام پر آنے تک کی کہانی ہے یہ اسمبلی میں سنائی، پوری تفصیل کے ساتھ سنائی، پوری طرح صفائیاں انہوں نے دیں، کیسے وہ ایک پکٹ کے اندر یا ایک مورچے کے اندر چھپے رہے 4 گھنٹے تک، اور ساتھ میں اب اس تقریر کے اوپر بھی تبصروں کا آغاز ہوا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ پہلے جو آپ حکومت گرانے کے چکر میں تھے، یا عمران خان کی رہائی آپ کی منزل تھی یا آپ کا ٹارگٹ تھا، یا آئینی ترمیم کے حوالے سے آپ نے احتجاج کرنا تھا، آپ کا جو پورا ایک ٹارگٹ ہے وہ جو ہے وہ گر گیا ہے، نیچے اس کی سطح گر گئی ہے۔ آئی جی اسلام آباد تک آپ آ گئے ہیں، اور اب آپ ان کو ہٹانے کے لیے اسلام آباد پر دعویٰ بولیں گے۔ ساتھ ہی جو ایک کنفیوژن پیدا ہوئی تھی یا جو تنقید ہوئی تھی علی امین گنڈاپور کے اوپر، تو لگ یہ رہا تھا کہ آج وہ ساری تنقید جو ہے وہ زائل کرنے کے لیے انہوں نے صفائیاں پیش کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کے کچھ لوگ، کچھ پیڈ جرنلسٹ اور کچھ منافقین نے پی ٹی آئی کے کارکنوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی۔ اسی چینل کے اوپر آپ مختصر سی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ علی امین خان گنڈاپور سے جب میں نے بات کی، ان کے سامنے میں نے یہ سوال رکھا کہ آپ نے منافقین کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ آپ کا کس جانب اشارہ تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ پارٹی کے اندر بھی لوگ ہیں، پارٹی سے باہر بھی لوگ ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک عدم اعتماد کی فضا بھی ہے۔ خیبر پختونخوا کی جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ بھی یہ سوال اٹھاتے رہے کہ علی امین خان گنڈاپور جب پہلی دفعہ 8 گھنٹے یا 10 گھنٹے غائب رہے، انہوں نے یہ بیانیہ دیا تھا کہ وہ کسی سیکیورٹی اجلاس میں شریک تھے، ان کے موبائل آف تھے، تو اس لیے ان کا کسی سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ جب دوسری مرتبہ انہوں نے اپنی گمشدگی کا سارا واقعہ سنایا تھا، تو اس میں انہوں نے ایک جملہ بھی ایسا نہیں کہا تھا کہ جس میں یہ لگتا ہو کہ جی ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ برعکس تھا اس بیانیے کے یا ان دعووں کے کہ جو تحریک انصاف کے لیڈروں کی طرف سے سامنے آتا رہا کہ جی علی امین خان گنڈاپور کو اغوا کیا گیا ہے یا ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ بہرحال انہوں نے صفائیاں پیش کی۔ دیکھنا اب یہ ہے کہ تحریک انصاف کے کارکن اس صفائی سے مطمئن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے، وفاق اور صوبے کے تعلقات کے حوالے سے، اور ساتھ ساتھ چونکہ وہ صوبائی صدر بھی ہیں تحریک انصاف کے علی امین خان گنڈاپور، تو پی ٹی ایم کا جو معاملہ چل رہا ہے اس حوالے سے بھی تحریک انصاف یا تحریک انصاف کی صوبائی حکومت ایک بڑے امتحان سے دوچار ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آگے جا کر کیا بنتا ہے۔ بہت شکریہ۔